لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد ابی القاسم المصطفى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد، قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحیات عقیدۃ و جہاد. صلوات بر محمد وعلی محمد. میں تمام مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جعفر علی مرحوم ابن الحاج عباس علی کربلائی صاحب کی ارواح کو ایصال فرما دیں. محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن اللہم صلی محمد وعلی محمد وانجل فرج. اللہم صلی علی محمد. ایک صلوات ارشاد فرمائے محمد وعلی محمد. واہ، ایک صلوات سب مل جل کے عظمت آل محمد پر ارشاد فرمائے محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی. عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، علماء، افاضل افراد، بزرگان، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ایصال ثواب کی مجلسوں میں اور خاص طور سے مجالس چہلم یا دیگر اس طرح کی مجلسوں میں قرآن کی ان آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے کہ جس سے فلسفہ موت و حیات کا تھوڑا سا ذکر ہو، یا عموماً جو ہے احادیث بھی ویسی پڑھی جاتی ہیں کہ جس میں جو ہے وہ موت کا تذکرہ ہو. لیکن آج میں نے تھوڑی گزارش جو ہے وہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، لیکن میں تھوڑا الگ اعتبار سے گزارش اس لیے کرنے جا رہا ہوں آپ سے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ مرنے کے بعد جس کام پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں اس کام کی زیادہ ضرورت زندگی میں ہے، جسے ہم لوگ مرنے کے بعد زیادہ اس پہ توجہ دلاتے ہیں. آپ میرے کہنے کا مقصد بھی اور اس مجلس کا عنوان اور مقصد دونوں جو ہے وہ انشاءاللہ 2-4 منٹ کی تمہید میں آپ سمجھ جائیں گے کہ میں پڑھنا کیا چاہتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کیا کرنے جا رہا ہوں. ایک مل جل کے نعرہ صلوات ارشاد فرمائے محمد وعلی محمد. چونکہ تمام افراد جو ہے وہ مہینہ بھی رجب کا ہے اور آپ 28 رجب سے بالکل قریب ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا اسی مقصد کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے امام حسین کے اس قول کی تلاوت فرمائی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ زندگی اور حیات دو چیزوں کا نام ہے. ایک تو یہ
کہ انسان کا عقیدہ اچھا ہو اور دوسرے اپنے عقیدے کے ساتھ وہ آخری لمحات تک جہاد کرتا رہے. یعنی امام کے کہنے کے مطابق جو ہے، یا اس سے آگے بڑھ کے اور کچھ کہنا چاہوں کہ زندگی دو چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک خوبصورت زندگی دو چیزوں کا نام ہے. ایک اچھی زندگی دو چیزوں کا نام ہے. کیا؟ ایک تو یہ کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ محکم ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنے ہی عقیدے کے ساتھ وہ آخری لمحات تک جہاد کرتا رہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے عقیدے سے کم جہاد کرتے ہیں اور دوسروں کے عقیدوں سے زیادہ جہاد کرتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے سے زیادہ جہاد کرنا ہے. دیکھیے جتنی میری بات سمجھ میں آئے، کم از کم جنہیں سمجھ میں آئے وہ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہم لوگ اپنے عقیدوں سے کم جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں اور دوسروں کے عقیدوں سے زیادہ جہاد کرتے ہیں. میرے عزیزوں، ایک بہت بڑا معمہ ہے عقیدہ. دیکھیے عقائد کہتے کسے ہیں؟ عقیدے کی تعریف کیا ہے؟ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے میں دو چار جملوں میں میں سارے عقائد کو سمیت کے آپ کی خدمت میں رکھوں گا انشاءاللہ، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے. سرکار ختمی مرتبت آخری رسول ہیں، یہ عقیدہ ہے. قرآن آخری کتاب ہے، یہ عقیدہ ہے. حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ عقیدہ ہے. آنسو ذریعہ نجات ہے، یہ عقیدہ ہے. محبت اہل بیت ماحصل حیات ہے، یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ میرے ساتھ آئیے گا تاکہ میں اپنی بات کو رکھ سکوں آپ کی خدمت میں. تو میں نے سارے عقائد کو جو آپ کی خدمت میں ابھی پڑھا، ان سارے عقائد کو چھوڑ کر، چونکہ میں نے کہا کہ 28 رجب سے بالکل ہم لوگ قریب ہو رہے ہیں اور یہ مجلس چہلم جو ہے وہ بہانہ ہو گئی اس موضوع کو پڑھنے کا. توجہ فرمائیے گا. تو جہاں ہمارے سارے عقائد ہیں وہاں پہ ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ آنسو ذریعہ نجات ہیں. ہے کہ نہیں ہمارا عقیدہ؟ ہے ہمارا عقیدہ کہ آنسو ذریعہ نجات ہے. یہ ہم تمام لوگوں کا عقیدہ ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کا عقیدہ ہے کہ آنسو نجات کا ذریعہ ہے. تو میرے بھائی، جب آنسو نجات کا ذریعہ ہے تو کیا ہر آنسو نجات کا ذریعہ ہے؟ دیکھیں دل لگائیے تاکہ میں اپنی بات کو کہہ پاؤں. آنسو نجات کا ذریعہ ہے تو کیا ہر آنسو نجات کا ذریعہ ہے؟ کیا ہر آنسو بخشوا دے گا؟ نہیں، آپ متوجہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا ہر آنسو میں یہ طاقت ہے کہ وہ آنسو بخشوا دے گا؟ کہنے لگے آنسو نجات کا ذریعہ ضرور ہے، لیکن ہر آنسو میں وہ طاقت نہیں ہے. ہر آنسو میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہر آنسو بخشوا دے. توجہ فرمائیے گا. دیکھیے ہم لوگ پہلے اور خاص طور سے مولا کے اقوال میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ انسان کا وجود جو ہے، خود ہمارا وجود ظاہری اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ عالم اکبر پوشیدہ ہے، اس کے اندر پوری کائنات پوشیدہ ہے. لیکن آج میں تھوڑی سی اس کی تاریخ لفظوں کے اعتبار سے قبلہ بدلنے جا رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. انسان اپنے وجود میں نہیں چھپا، انسان اپنے وجود میں نہیں چھپا، بلکہ انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے. آپ میری بات کاٹیے گا، جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. انسان اپنے وجود میں نہیں چھپا، انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے. کیسے؟ مولا نے کہا کہ جب کسی سے گفتگو کرو، بات کرو، تو کلام کرتے ہوئے دونوں کی نگاہیں آپس میں ملنی چاہیے. اگر تھوڑی سی نگاہ نیچے ہو گئی تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے. توجہ فرمائیے گا. انسان اپنے وجود میں نہیں چھپا، بلکہ انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے. اور میں اس بات کو کیسے واضح کروں میرے عزیزوں؟ پیغمبر اکرم نے جناب ابو ذر غفاری کو نصیحت فرمائی. ابو ذر، وہ آنکھیں اللہ کو اچھی ہی نہیں لگتی جن آنکھوں میں پانی نہ ہو. توجہ فرمائیے گا. وہ آنکھیں اللہ کو پسند ہی نہیں ہیں جن آنکھوں میں پانی نہ ہو، جن آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا ہو. دیکھیے پانی کو آپ سمجھ تو رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. کہنے لگے جن آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا ہو وہ آنکھیں اللہ کو پسند نہیں ہیں. اچھا، یہ بات صرف نبی کی نہیں ہے، بلکہ قرآن نے کہا
بندوں کی دو صفتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک سجدہ، دوسرے گریا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. بندوں کی دو صفتیں اللہ بہت پسند کرتا ہے، ایک اس کا سجدہ اور دوسرے گریا. ایک چھوٹے سے سوال کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھاؤں تاکہ نوجوانوں کو سمجھ میں آئے. توجہ فرمائیے گا. یہ بتائیے کہ بندوں کا خدا سے راضی ہونا یہ زیادہ مشکل ہے یا اللہ کا بندوں سے راضی ہونا یہ زیادہ آسان ہے؟ دیکھیے سال ثواب کی مجلس ہے تو میں عنوان دینے جا رہا ہوں، بندوں کا خدا سے راضی ہونا یہ زیادہ آسان یا اللہ کا بندوں سے راضی ہونا یہ زیادہ مشکل؟ تو میرے حضور ہر صاحب عقل یہی کہے گا کہ بندے تو دن بھر خدا سے راضی رہتے ہیں، کمال تو تب ہے جب خدا کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں. میں غور فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. کہہ رہے بندے تو دن بھر خدا سے راضی رہتے ہیں، کمال بندگی تو تب ہے جب اللہ کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں جب خدا کہہ دے. اچھا تو ہر صاحب شعور ذی شعور یہی کہے گا کہ بندے تو دن بھر خدا سے راضی رہتے ہیں، اور یہ نماز روزہ یہ حج زکوٰۃ ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. بھائی اسی لیے تو ہے کہ خدا راضی ہو جائے. تو بندے تو دن بھر خدا سے راضی رہتے ہیں لیکن اللہ بندوں سے بہت دیر میں راضی ہوتا ہے، اور یہی فلسفہ ہے زندگی کا. اسی لیے عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ بندوں سے بہت دیر میں راضی ہوتا ہے، لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے جلدی راضی ہیں، اللہ ہم سے دیر میں راضی ہوتا ہے، لیکن معاملہ یہ نہیں ہے. بلکہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. توجہ، اللہ بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. بھائی کیا آپ نے دعائے کمیل کا فقرہ نہیں پڑھا؟ یا سری الرضا، یا سری الرضا، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے، اے بہت جلدی راضی ہو جانے والے، میں قرآن کی لفظوں پہ ثابت قدم ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ بندوں کی دو صفتیں مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، ایک سجدہ، دوسرے گریا. تو اللہ بندوں سے اتنا جلدی راضی ہوتا ہے، اتنا جلدی راضی ہوتا ہے کہ کبھی ایک معمولی سے سجدے پہ راضی ہے، کبھی آنسوؤں کے 2 قطروں پہ راضی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد والا محمد. توجہ ہے. تو اللہ بندوں سے بہت جلدی راضی ہوتا ہے. یہ بندے ہیں جو اللہ سے راضی نہیں ہو پاتے اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا یہ کام نہیں کیا، اللہ نے ہمارا وہ کام نہیں کیا، ہم اللہ کے پاس یہ عرضی لگا کے آئے تھے. توجہ فرما رہے ہیں. تو ہم اللہ سے دیر میں راضی ہوتے ہیں، اللہ ہم سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. تو میں اپنی بات پر قائم ہوں. دیکھیے آج میں مجلس کو ایک عنوان دینے جا رہا ہوں. میرے عزیزوں بات کوشش کیجئے گا، خاص طور سے میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ انسان اپنے وجود میں نہیں چھپا، انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے. اسی لیے خود قرآن کریم کی آیتیں بھی گواہ ہیں، اور خود اللہ نے کہا کہ رو زیادہ ہنسو کم. توجہ ہے، رو زیادہ اور ہنسو کم. یہ سارا سلسلہ ہے. وہ لوگ کہ جن کا دل کثافتوں سے دور ہوتا ہے، کوئی اگر نرمی والی بات ان کی خدمت میں کہی جائے تو جلدی آنسو گر جاتے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ کثافتوں سے دور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا کچھ فیصلے آج کی مجلس میں آپ سے کرانے جا رہا ہوں. دیکھیے رونے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے. میرا ساتھ دیجئے گا تبھی جا کے لطف آئے گا. رونے سے ثواب ملتا ہے. کوئی اس بات کو کاٹ دے گا کہ رونے سے ثواب نہیں ملتا؟ رونے سے ثواب ملتا ہے. لیکن دوسرا جملہ بطور خاص اور زندگی بھر یاد رکھیے گا، میں جس جملے کو پڑھ رہا ہوں، رونے سے ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے، میں نے کیا کہا؟ رونے سے ثواب ملتا ہے. دیکھیے ایک جملے میں نے پوری کتاب لکھ دی ہے آپ کی خدمت میں. رونے سے ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر. بھائی ابھی تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ ہر آنسو قابل قبول نہیں ہے. توجہ ہے. رونے سے ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے. قبلہ
اسی جملے کو بدل دیجئے. ابھی جو میں نے آپ کی خدمت پہ کہا کہ رونے سے ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے, اسی جملے کو بدل دیجئے, رونے سے جنت ملتی ہے. تھوڑا سا پلٹ کے دکھائیے, اتنا زمانہ ہو گیا آپ کو مجلس سنتے ہوئے, یہ جملہ تو پہنچنا ہی چاہیے آپ تک. رونے سے جنت ملتی ہے, رونے سے جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے. دیکھیں بات کاٹیے گا نہیں, میں جو بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں, رونے سے جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر, لیکن ذرا سا سمجھ تو لیا جائے, ذرا سا آنسوؤں کی معرفت تو حاصل کر لی جائے. رونے سے جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے. اب جو میں جملہ بین الاقوامی شہرت یافتہ حامل ہے جملہ جو میں آپ کی خدمت پہ کہنے جا رہا ہوں, رونے سے جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے. دیکھیں اس جملے کو جلدی سے وہی سمجھے گا جو پابندی سے مجلس میں آتا رہا ہو, ہر آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا. رونے سے جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے. رونے سے, جس جملے کی گزارش کی میں نے, رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں. بھلے اللہ سمجھ جائیے گا اس جملے کو, رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں. دیکھیں جب تک نہیں سمجھے گا دہراتا رہوں گا اس جملے کو. رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں, رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں لیکن سمجھ کے رونے پر علیہ السلام ہوتے ہیں. توجہ ہے آپ حضرات کی, سمجھ کے رونے پر علیہ السلام ہوتے ہیں. دیکھیے اگر آنسوؤں کی تھوڑی سی معرفت حاصل کر لی جائے, اچھا اسی لیے اس بات کو تو نوجوان سمجھ کے اٹھے گا انشاءاللہ, رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں لیکن اگر سمجھ جائے آنسوؤں کو تو علیہ السلام ہوتے ہیں. دیکھیے اسی لیے ماشاءاللہ اس خیمے میں جتنے ہیں سب علیہ السلام, اس خیمے میں جتنے ہیں سب رضی اللہ. دیکھیے میں لفظوں کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اس خیمے میں جتنے ہیں سب علیہ السلام ہیں, اس خیمے میں جتنے ہیں سب رضی اللہ ہیں. میرے عزیز آخر یہ لوگ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکے؟ رضی اللہ تک آ کے کیوں رک گئے؟ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکے؟ کہا اس لیے کہ یہ لوگ رو تو رہے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں رویا جاتا ہے اور کہاں ہنسا جاتا ہے. وہ ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. دیکھیے معاملہ حضور اتنا سا ہے, معاملہ اتنا سا ہے, ماشاءاللہ بہت اچھا سماعت کر رہے ہیں, اور اس منزل کو اور آسان کیجئے گا کہ صرف رونے والے ہی جنتی نہیں ہوتے بلکہ جو آنسوؤں کو سمجھ لے, آنسوؤں کی معرفت حاصل کر لے, وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا. صرف رونے ہی والے جنت میں نہیں جاتے. دیکھیے میں جملے کو کہاں سے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں, صرف رونے والے ہی جنت میں نہیں جاتے بلکہ جو آنسوؤں کو سمجھ لے, آنسوؤں کی معرفت حاصل کر لے. میرے عزیز شب عاشور حر اس بات کو سمجھ گیا تھا, حر نے اس بات کی معرفت حاصل کر لی تھی اور وہ یہی کہہ رہا تھا ان آنسوؤں کا ذمہ دار میں ہوں, ان آنسوؤں کا ذمہ دار میں ہوں. لہذا میرے عزیزوں وہ آنسوؤں کو سمجھ کیا گیا کہ مقدر میں رومال سیدہ آ گیا. وہ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے محمد. توجہ ہے ماشاءاللہ. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ صرف رونے والے ہی جنت میں نہیں جائیں گے, جو آنسوؤں کو سمجھ لے وہ بھی جنت کا حقدار ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنت و جہنم اور یہ ساری جو تقسیمات ہیں یہ کس بنیاد پہ ہیں؟ دیکھیے بالکل میں سامنے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ کس بنیاد پہ ہیں؟ یہ جنت جو انسان کو ملے گی یہ کب ملے گی؟ زندگی میں کب ملیں گی؟ مرنے کے بعد ہی تو ملیں گی.
یعنی ہم نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو، اچھے سے حج کیا ہو، زکوٰۃ نکالا ہو، خمس نکالا ہو. اچھا دیکھیے یہاں بھی آ کے ایک معاملہ پھنسے گا. یہ بتائیے کہ خمس نکالا جاتا ہے یا ادا کیا جاتا ہے؟ دیکھیے آواز آئے گی تبھی جا کے لطف آئے گا. خمس نکالا جاتا ہے یا ادا کیا جاتا ہے؟ خمس ادا کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ یہاں تو پہلے سے جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے عالمانہ انداز کے سننے والے ہیں. خمس ادا کیا جاتا ہے. کیوں نہیں نکالا جاتا؟ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ کہا اس لیے کہ ایک طرف تو اللہ نے غریبوں کو روکا کہ امیروں کے دروازوں پہ مت جانا، ان کا دروازہ مت کھٹکھٹانا، اور دوسری طرف امیروں کو مجبور کیا کہ تم خمس دینے ہی صحیح غریبوں کے دروازوں پہ جاؤ. عجیب فلسفہ ہے میرے عزیزوں. دیکھیے جتنی بات عالموں کو دیکھ کے داد مت دیجئے. میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، ماشاءاللہ یہ لوگ حجت ہیں اور ان کا مجلس میں بیٹھ ہی جانا جو ہے وہ حجت کی دلیل ہے. میں آپ کی خدمت یوں کرنے جا رہا ہوں حضور، تو میں نے آپ کی خدمت کی کہ جتنے بھی ہم اعمال انجام دے رہے ہیں یہ کس لیے انجام دے رہے ہیں؟ تاکہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں. اس لیے تو انجام دے رہے ہیں. اچھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں. روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ تاکہ مرنے کے بعد جنت میں جائیں. تو ہماری بندگی کا کمال یہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد جنت مل جائے. یہی تو بندگی کا کمال ہے کہ مرنے کے بعد جنت مل جائے. میرے عزیزوں وہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جو زندگی میں ہی جنت میں ہو. توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے شاید مذکر مؤنث کا خیال نہیں کیا اس لیے آپ وہاں تک نہیں پہنچے. وہ کتنا خوش نصیب ہوگا نہیں، وہ کتنی خوش نصیب ہوگی کہ جو زندگی میں ہی جنت میں ہو. کتنی خوش نصیب ہوگی جو زندگی میں ہی جنت میں ہو. کون تھا زندگی میں جنت میں؟ ہیں جناب فضہ. ماشاءاللہ زندگی میں ہی جنت میں تھیں. میرے عزیزوں دلیل کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ ایک دن حافظ قرآن نے، مفسر قرآن نے، صحابی پیغمبر نے جناب فضہ کو جناب زہرا کے دروازے پہ دیکھا اور دیکھتے ہی سلام کیا. توجہ ہے؟ آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جناب فضہ کو کیوں سلام کیا. تو دیکھیے شریعت کا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کسی جوان خاتون کو سلام کرنے میں پہل نہیں کر سکتے. یہ شریعت کا بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ کسی کو سلام کرنے میں، جوان خاتون کو سلام کرنے میں پہل نہیں کر سکتے. جناب فضہ چونکہ عمر میں بڑی تھی جناب عبداللہ ابن مسعود سے، عبداللہ ابن مسعود نے سلام کیا، جناب فضہ نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام دینے کے بعد عبداللہ ابن مسعود نے ایک جملہ کہا فضہ آپ کی جنت تو پکی ہو گئی. کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہیں. آپ نے جملے کی قدر نہیں کی. کیا کہا؟ آپ سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہیں. جناب فضہ نے یہ نہیں کہا کہ سیدہ کے گھر میں کام کرتی ہیں، یہ نہیں کہا کہ فضہ سیدہ کے گھر میں کام کرتی ہیں، یہ نہیں کہا کہ نوکری کرتی ہیں، بلکہ یہ کہا کہ فضہ سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہیں، اس لیے جنت پکی ہو گئی. میرے عزیزوں جیسے یہ جملہ کہا میں کہوں گا جناب فضہ آپ تو کچھ کہہ دیجئے. کہا نہیں، یہ صحابی رسول ہے، اس بات کو سمجھتا ہے کہ اہل بیت کے گھر میں کام کرنے والے کی حیثیت نوکر کی نہیں ہے بلکہ برابر کی ہے. جزاک اللہ. جو ماشاءاللہ جو اہل بیت کے گھر میں کام کرتا ہے اس کی حیثیت نوکر کی نہیں ہے، اس کی حیثیت برابر کی ہے. جو اپنے نوکروں پہ اتنا مہربان ہو وہ اپنے دوستوں پہ کتنا مہربان ہوگا. توجہ ہے؟ جناب فضہ سے کیا کہا؟ تمہاری جنت تو پکی ہو گئی. دیکھیے ایک جملہ اکثر مجلسوں میں پڑھا جاتا ہے، مجھے وہ نہیں پڑھنا، لیکن یہاں سے گفتگو کا آغاز کرنا ہے، وہ نہیں پڑھنا. میں سہارا ضرور لوں گا لیکن جملہ جو میں آپ کی خدمت میں سنانے جا رہا ہوں، جو گفتگو کا محصل ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کہا کہ تمہاری جنت تو پکی ہو گئی. کیوں؟ کہا تم سیدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی ہو. توجہ. اتنے میں جناب فضہ نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لیا کہ تم کس جنت کی بات کر رہے ہو؟
کون سی جنت؟ کس جنت کا تذکرہ کر رہے ہو؟ جیسے یہ جملہ کہا کہ کس جنت کی بات کر رہے ہو، تو عبداللہ ابن مسعود جناب فضہ کو سمجھانے لگے کہ جنت کہاں ہے، جنت کیسی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم شہزادی کی خدمت میں رہ رہی ہو، تمہیں پتا ہوگا کہ جنت کیسی ہے، جنت کہاں ہے، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم؟ سنو، جنت اسی جگہ کا نام ہے جہاں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، جہاں ایک ایک پھل کے اندر 7 طریقے کا مزہ ہوگا، جنت وہاں ہے. عبداللہ ابن مسعود جنت کی تعریف کر رہے تھے. جناب فضہ عبداللہ ابن مسعود کا چہرہ دیکھ رہی تھی. جیسے ہی چہرہ دیکھا اور ایک تاریخی جملہ کہا جو سنہرے حرفوں سے لکھا گیا، کہا میں تو سمجھ رہی تھی کہ اتنے دن تک نبی کی خدمت میں رہے، شاید معرفت میں اضافہ ہو گیا ہو. بھائی میں تو سمجھ رہی تھی کہ اتنے دن تک نبی کی خدمت میں رہے، شاید معرفت میں اضافہ ہو گیا ہو. کہا بی بی میں نے کون سی بے معرفت بات کہہ دی، کون سا بے معرفت جملہ کہہ دیا کہ آپ اتنا مجھ پہ طنز کر رہی ہیں؟ کہا میں جنت کا تذکرہ تو تب کرتی نا جب جنت میں نہ ہوتی. نہیں، یہ جملہ تو آپ نے سنا ہے، یہ جملہ تو آپ نے سنا، مجھے یہ نہیں سنانا. کہا کہ میں تو جنت کا ذکر تب کرتی جب جنت میں نہ ہوتی. یعنی جناب فضہ کا کہنا کیا ہے؟ بی بی یہ کہنا چاہتی ہیں کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر جنت ہے. یہ تو کہنا چاہتی ہیں کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں، علماء کرام کی دعا چاہتا ہوں اس جملے کے اوپر. کہا کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر جنت ہے. اچھا انصاف سے بتائیے کہ جناب فضہ نے جو دعویٰ کیا ہے اگر اس پہ دلیل نہ پیش کر پائیں تو مشکل ہو جائے گی. جناب فضہ کا دعویٰ کیا ہے کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر جنت ہے. اس دعوے پہ حضور دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل کیا پیش کریں گے؟ تو کہا سنو، میں جس گھر میں رہتی ہوں وہ گھر جنت ہے. عبداللہ ابن مسعود نے پلٹ کے پوچھا بی بی وہ گھر کیسے جنت ہے؟ آپ جس گھر میں رہ رہی ہیں وہ گھر جنت ہے، ابھی آپ نے دعویٰ کیا نا، وہ گھر کیسے جنت ہے؟ تو جناب فضہ نے کہا عبداللہ ابن مسعود یہ بتاؤ کہ میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں کون کون رہتا ہے؟ سمجھئے گا بات، میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں کون کون رہتا ہے؟ تو کہا اس میں علی رہتے ہیں، اس میں زہرا رہتی ہیں، اس میں حسنین رہتے ہیں. کہا نہیں عبداللہ ابن مسعود تم نے حق تلفی کر دی، اس میں علی نہیں رہتے، اس میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا رہتا ہے. توجہ کیجئے تھوڑی سی ہو. کہا اس میں علی نہیں رہتے، اس میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا رہتا ہے. سب کی آواز آنی چاہیے میرے عزیزوں، میں محنت کر رہا ہوں. کہا میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں زہرا رہتی ہیں. کہا زہرا نہیں رہتی، ملکہ شفاعت، ملکہ شفاعت. میں جس گھر میں رہتی ہوں اس میں حسنین نہیں، جوانان جنت کے سردار، جوانان جنت کے سردار. سنو، میں عہدے میں جتنی بھی بڑی ہو جاتی کبھی جنت کے عہدیداروں کا سلام نہ آتا. تمہیں پتا ہے جب صبح نمودار ہوتی ہے تو علی آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں بہن فضہ تم پر سلام ہو. زہرا آتی ہے، آ کے کہتی ہے بہن فضہ تم پر سلام ہو. حسنین آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں اماں فضہ تم پر سلام ہو. میں عہدے میں اتنی بڑی ہو گئی کہ جنت کے عہدیداروں کا روز سلام آتا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. توجہ ہے. میں عہدے میں اتنی بڑی ہو گئی، میں عہدے میں اتنی اونچی ہو گئی کہ جنت کے عہدیداروں کا روز مجھ پر سلام آتا ہے. اور جب زہرا کسی کو بہن کہہ دیں تو اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیزوں. دیکھیے بات اپنی جگہ پہ قائم ہے. انسان جب اعمال میں بہت اچھا ہو جاتا ہے تب جا کے اسے جنت ملتی ہے کہ نہیں ہے؟ تب جا کے جنت ملتی ہے. ہمارے عقائد میں یہ بھی ایک بہت بڑی بات شامل ہے، تب جا کے جو اسے جنت ملتی ہے. اچھا یہ بتائیے جنت و جہنم کے خالق کا نام کیا ہے؟
کس نے بنائی جنت و جہنم؟ ہیں بھائی اللہ نے، اس سے بھی زیادہ اور اس سے آسان کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بھائی جنت و جہنم جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے. اچھا میں اگر آپ تھوڑی سی اجازت علماء کرام کی طرف سے مل جاتی تو تھوڑا سا میں لفظوں کو بدل دیتا, یہاں پہ لطف آ جاتا آپ کو, اور میں اجازت کے ساتھ یہ جملہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. جنت و جہنم کے خالق کا نام ہے خدا, ٹھیک؟ جنت اللہ نے بنائی اور جہنم کا خالق بھی خدا ہے, جہنم بھی اللہ نے بنائی. لیکن میں تھوڑی سی اجازت کے ساتھ ایک جملے میں تھوڑی سی ترمیم کرنے جا رہا ہوں. جنت تو اللہ نے بنائی ہے لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی. آپ اتنی حیرت سے چہرہ دیکھنے لگے اتنی سی ترمیم کے ساتھ, جنت تو اللہ نے بنائی لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں, جنت بھی اللہ نے بنائی ہے اور جہنم بھی خدا نے بنائی ہے. میں نے کہا میں بڑے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں, جنت تو اللہ نے بنائی لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی, جہنم اس سے بنوائی گئی. نہیں, میں نے اجازت کے ساتھ اس لیے یہ جملہ آپ کی خدمت میں کہا, جہنم اس نے بنائی نہیں, جہنم اس سے بنوائی گئی. ماشاءاللہ اتنے جو ہے وہ والدین بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کے پاس 4 بچے ہیں اور ایک بچہ نالائق بھی ہو جائے تو کیا ماں باپ چاہیں گے کہ نالائق بچہ جہنم میں چلا جائے؟ کیا چاہیں گے؟ وہ کوئی نہیں چاہتا کہ اس کا نالائق بچہ جہنم میں چلا جائے. تو میں نے کہا جنت تو اللہ نے بنائی لیکن جہنم اس نے نہیں بنائی, جہنم اس سے بنوائی گئی. اس جملے کو سنیے, جہنم اس سے بنوائی گئی. کہا کیسے؟ نبی کی حدیث موجود ہے, کہا اگر پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اگر پوری دنیا علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا. اب سمجھ میں آیا کہ جہنم کا وجود عمل میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے, عقیدے میں کمی کی وجہ سے ہے. نہیں, اچھا اس جملے کو میں نے اس لیے آپ کا سہارا لیا تاکہ اسے واضح کر سکوں. جہنم کا وجود جو ہے نا عمل میں کمی کی وجہ سے نہیں ہے, اسی لیے مرنے کے فوراً بعد حساب کتاب نہیں ہوتا. اگر مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں نا پروردگار یہ اتنا لمبا جو ہے وہ سلسلہ تو نے کیوں رکھ دیا, اتنی لمبی برزخ کیوں رکھ دی, فوراً ہی حساب و کتاب ہو جاتا اور ہم جو ہے وہ چلے جاتے جہاں جانا ہوتا. کہا نہیں, اگر فوراً حساب کتاب ہو جاتا تو پھر مشکل میں تم پڑتے, لہذا تمہارا فوراً حساب کتاب نہیں ہوگا, تمہیں ایک موقع دیا جائے گا تاکہ اس کے بعد قرآن خوانی کا سلسلہ تو ہو تمہارے لیے, مجلسوں کا سلسلہ تو ہو تمہارے لیے. توجہ فرما رہے ہیں, لہٰذا تمہیں ایک موقع دیا جائے گا اور یہ سلسلہ دیا جائے گا. اب دیکھا جائے گا کہ تمہارے روابط کیسے تھے, تمہارا ملنا جلنا کیسے تھا. اس لیے کہ دیکھیے جو آدمی جس مزاج کا ہوتا ہے وہ اپنے مزاج کے آدمی کو تلاش کرتا ہے. پتہ نہیں میں اس جملے تک پہنچا پایا کہ نہیں پہنچا پایا, انشاءاللہ پہنچاؤں گا. جو جس مزاج کا ہوتا ہے وہ اپنے مزاج کے آدمی کو تلاش کرتا ہے اور وہ اسی کے پاس جاتا ہے. بطور مثال لے لیجئے, مولانا رمضان صاحب کے پاس, رمضان صابری صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا مولانا میرے والد صاحب کی کچھ نمازیں رہ گئی ہیں. تو کہا بھیا بغیر ایصال ثواب بھی ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یعنی کوئی سلسلہ تو ہو درمیان میں. تو اس نے ایک رقم جو ہے مثلا پہنچا دی, کہا قبلہ جس سے بھی آپ چاہیں ادا کروا لیں. روزے کا سلسلہ تھا تو روزے کے سلسلے میں ادا کر دیا. کہا کہ والد صاحب کا حج بھی چھوٹ گیا تھا, عقیدے کی اہمیت ملاحظہ فرمائیے گا. کہا کہ والد صاحب کا حج چھوٹ گیا تھا, تو کہا اچھا ٹھیک ہے کسی سے حج بدل کروا دیں گے. ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے اس سارے واقعات کو دیکھ رہے تھے. میں سمجھا کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں آئے. سارے واقعات کو دیکھ رہے تھے. اگلے دن وہ قبلہ کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے حضور نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ اور لا کے رکھ دیا. تو مولانا نے پوچھا کیا والد صاحب کی نمازیں رہ گئی ہیں, کیا روزہ رہ گیا ہے, کیا آپ کے والد حج پہ نہیں گئے تھے, کسی سے حج بدل کروا دیں.
کہا نہیں قبلہ وہ سارے واقعات تو تھے، سارے معاملات تھے. کہا پھر یہ رقم کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا اس لیے لایا ہوں کہ میرے والد صاحب اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے. توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کے وجود کے قائل نہیں تھے. آپ ایسا کریں کہ کسی سے کلمہ پڑھوائیے تاکہ کلمہ ان تک پہنچ جائے. میں تھوڑا دل لگا دیجئے تاکہ میں اپنی بات کو کہہ پاؤں. کہا کسی سے کلمہ پڑھوائیے تاکہ کلمہ وہاں تک پہنچ جائے. قبلہ نے کہا حضور ہمارے یہاں عمل تو ٹرانسفر ہوتا ہے لیکن عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوتا. جزاک اللہ. آپ سمجھ میں آیا؟ عقیدہ منتقل نہیں ہوتا، عقیدہ منتقل نہیں ہوتا. لہٰذا عقائد میں کیا ہے؟ جہاں ہمارے سارے عقائد ہیں نا میرے عزیزوں، میں گفتگو لے کے کہاں چلا گیا، میں سمیٹ رہا ہوں بالکل اپنی بات کو. جہاں ہمارے سارے عقائد ہیں وہاں پہ ایک بڑا مضبوط ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آنسو ذریعہ نجات ہیں. اپنی بات پر قائم ہو، آنسو ذریعہ نجات ہیں، ہے ہمارا عقیدہ. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے ہمارے آنسوؤں کو حیات کب ملے گی؟ ہمارے آنسوؤں کو دیکھیے پڑھا لکھا مجمع ہے، صاحبان ادب بیٹھے ہوئے ہیں، لہٰذا میں نے اس لیے مضبوط گفتگو آپ کی خدمت پہ چھیڑی ہے. ہمارے آنسوؤں کو حیات کب ملے گی؟ کہا ہمارے آنسوؤں کو حیات تبھی ملے گی جب ہم تاریخ سے نبی کا رونا ثابت کر دیں. جب ہم تاریخ میں نبی کو روتا ہوا دکھا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آنسوؤں کو حیات مل جائے گی، ہمارے آنسو زندگی پا جائیں گے. تو آئیے ذرا دیکھا جائے کہ نبی اپنی زندگی میں کہاں کہاں روئے، نبی اپنی زندگی میں کہاں کہاں گریہ کیا. توجہ، جناب حمزہ کی شہادت پر نبی بہت روئے، جناب فاطمہ بنت اسد کی وفات پر نبی نے بہت گریہ کیا، جناب ابراہیم جو نبی کے بیٹے تھے ان کی وفات پر نبی نے بہت گریہ کیا. صحابہ کرام نے جب جناب ابراہیم کی وفات پر نبی کو روتا ہوا دیکھا تو ایک جملہ کہا یا نبی اللہ انت و تبکی، آپ اور رو رہے ہیں، آپ اور گریہ کر رہے ہیں. تو نبی نے سارے مجمع سے آنکھیں ملا کے کہا کہ کیا مجھے رونا نہیں چاہیے؟ کیا مجھے رونا نہیں چاہیے؟ ذرا تاریخی جملہ تو سنیں. نبی نے کہا جب دل پہ ٹھیس لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. بھئی یہ بادم مجمع ہے، ہوشیار لوگ ہیں، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہا جب دل پہ ٹھیس لگتی ہے تو آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں. بھئی ایک سماج کا جملہ سماج کے حوالے کر دوں. اس پورے مجمع میں انجمن ماشاءاللہ اتنی زیادہ انجمنیں ہیں، یہ بتاؤ کہ نوجوان سب سے زیادہ ماتم کون سے ہاتھ سے کرتے ہیں؟ داہنے ہاتھ سے. یہ ہاتھ جب تھک جاتا ہے تو بایاں ہاتھ اٹھاتے ہیں. بھئی یہ بتائیے کہ یہ بایاں ہاتھ نہیں داہنا ہاتھ لگتا کہاں جا کے ہے؟ کہا دنیا اب تو سمجھ لے کہ حسین ابن علی کا رابطہ ڈائریکٹ دل سے ہے. یہ میں نے سماج کا جملہ تھا جو سماج کے حوالے کیا، لیکن میں سماج کا جملہ نہیں سناؤں گا، میں تاریخ آپ کے حوالے کروں گا. کہا یہ ہاتھ لگتا جا کے دل پہ. اچھا معاملہ یہاں کے تمام نہیں ہوا. نبی اپنی زندگی میں کہاں کہاں روئے؟ جناب حمزہ کی شہادت پر نبی نے بہت گریہ کیا، نبی بہت روئے. جب انصار مدینہ پلٹ کے جناب حمزہ کی شہادت کے بعد واپس آئے تو ساری عورتیں اپنے اپنے مردوں کو جو شہید ہو چکے تھے سب پہ گریہ کر رہی تھیں، سب کا ماتم کر رہی تھیں. ان کے جب دیکھیے مدینہ اس وقت کوئی بہت بڑا نہیں تھا، مدینہ بہت چھوٹا تھا. آج جتنی بڑی مسجد النبوی ہے نا، کل کا اتنا ہی بڑا مدینہ تھا، بہت چھوٹا بہت چھوٹا. ٹھیک. تو اب چھوٹے شہر میں کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً خبر ہو جاتی ہے سب کو، ہے کہ نہیں ہے؟ جب عورتیں اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہی تھیں اور نبی کے کانوں میں آواز گئی کہ ساری عورتیں اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی ہیں تو نبی نے ایک حسرت کی. وہ حسرت کا جملہ سن لیجئے. نبی نے کیا کہا؟ نبی نے صحن خانہ میں نکل کر ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور ایک جملہ کہا کہ سب اپنے اپنے شہیدوں کا تو ماتم کر رہی ہیں لیکن میرے چچا حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، میرے چچا حمزہ کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں ہے. جب لوگوں نے ان عورتوں تک پہنچایا کہ نبی گریے کی حسرت کر رہے ہیں، نبی گریے کی حسرت کر رہے ہیں، جب یہ جملہ کہا
تو ساری عورتیں زہرا کے گھر گئیں اور جا کے جناب حمزہ کا پرسہ پیش کیا. جب حمزہ کا پرسہ پیش کیا اور رونے کی آواز نبی کے کانوں میں پہنچی تو نبی نے دست دعا بلند کیے اور ایک تاریخی جملہ کہا, رضیا ان کلنا, اللہ اس گریے کے طفیل میں تم سب سے راضی ہو جائے. گریے کی حقیقت تو سمجھ رہے, اللہ ان آنسوؤں کے طفیل میں تم سب سے راضی ہو جائے. اور صرف تم سے راضی نہ ہو, رضیا ان کننا و ان ازواج کننا, اللہ تم سے بھی راضی ہو, تمہارے شوہروں سے بھی راضی ہو, تمہارے شوہروں سے بھی راضی ہو. وَرَضِيَ عَنْكُنَّ وَعَنْ أَزْوَاجِكُنَّ وَعَنْ أَوْلَادِكُنَّ وَعَنْ أَوْلَادِ أَوْلَادِكُنَّ, اللہ آنسوؤں کے طفیل میں تم سے راضی ہو, تمہارے شوہروں سے راضی ہو, تمہارے بچوں سے راضی ہو, تمہارے بچوں کے بچوں سے. بھائی ذرا گریے کی اہمیت تو سمجھ لیجئے. تم سے راضی, تمہارے شوہر سے راضی, تمہارے بچوں سے راضی, تمہارے بچوں کے بچوں سے. بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آنسو صرف آنکھوں کی کثافت کو دور کرتا ہے. بھائی توجہ ہے, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آنسو صرف آنکھوں کی کثافت کو دور کرتا ہے. نہیں, آنکھوں کی کثافت کو دور نہیں کرتا بلکہ شجرے کو بھی طیب و طاہر کرتا ہے. صرف آنکھوں کی کثافت کو دور نہیں کرتا. اسی لیے اب تو مجمع وہاں تک آگ بھی گیا. میرے عزیزوں, یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جب کشتی نجات بنوائی نا تو کسی ہنسنے والے سے نہیں. میں توجہ فرمائیے میں کیا کر رہا ہوں. اللہ نے جب کشتی نجات بنوائی تو وہ بھی رونے والے سے. کون تھے؟ جناب نوح. کشتی نجات کس نے بنوائی؟ جناب نوح نے کشتی نجات بنوائی. توجہ فرمائیے گا, جناب نوح نے. جناب نوح کا نام کیا ہے؟ جناب نوح کا نام ہے عبد الجبار. لیکن قرآن نے کہا کیا؟ یا نوحن, یا نوحن. اٹھائیے قلم و کاغذ, لکھیے نوح کے کیا معنی ہیں. اے نوحہ پڑھنے والے, اے گریہ کرنے والے. اور کمال یہ ہے کہ اسی نوحہ پڑھنے والے سے کشتی نجات بنوائی. میں نوحہ پڑھنے والوں کے لیے تحفہ ہے, رونے والوں کے لیے تحفہ ہے اس کے اندر. اسی نوحہ پڑھنے والے سے کشتی نجات بنوائی. میرے اللہ, بہت سے ہنسنے والے بھی تو تھے, ان سے بنوا لیتا. کہا نہیں, میں رونے والے سے کشتی نجات بنوا کے یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ رونے والوں کے ساتھ کون ہے اور رونے والوں کے خلاف کون ہے. بھائی صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. میرے عزیزوں, کیا تحفہ ہے اور کیا آنسوؤں کی طہارت ہے. اتنے طیب و طاہر ہیں کہ ادھر آنکھوں سے گرتے ہیں اور ادھر بی بی اپنے رومال میں اٹھا لیتی ہیں, بی بی اپنے رومال میں جگہ دے دیتی ہیں. اور ایک جملہ ضرور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کے لیے. مقدر پہ اپنے اترائیے گا, ناز کیجئے گا کہ کیا ہمارا مقدر ہے. خدا کی قسم کہ صرف ہمارے آنسوؤں کی نہیں بلکہ ہماری قدر و قیمت اگر پوچھنی ہے تو اہل بیت اطہار سے پوچھیے. ہماری نہیں, کہنے کا مقصد ہے ہماری نہیں, ہم جیسوں کی قدر و قیمت اگر پوچھنی ہے. اچھا انصاف سے بتائیے. دیکھیے میں کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں, 2 منٹ بس میں آپ کا لوں گا یہاں پر. اور ایک اہم بات, چونکہ مجمع آ گیا لہٰذا آپ کی خدمت میں کہوں گا, بہت اہم بات. میرے عزیزوں, ہماری قدر و قیمت کو بڑھا چڑھا کے اگر کسی نے لگایا ہے تو اسے اہل بیت اطہار کہتے ہیں. بڑھا چڑھا کے. ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہماری قدر و قیمت لگتی, لیکن ہمیں اہل بیت اطہار نے بڑھا چڑھا کے پیش کیا. توجہ فرمائیے میں کیا کہہ رہا ہوں, بڑھا چڑھا کے پیش کیا. تو اب انصاف سے بتائیے کہ جب انہوں نے ہماری اتنی قدر و قیمت بڑھائی تو کیا اب ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کے ذکر کی قیمت لگائیں؟ لیکن میری بات سمجھیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا. کیا ہمیں حق حاصل ہے
کہ ہم ان کے ذکر کی قیمت لگائیں, ان کے ذکر کی قیمت لگائیں. میں تمام شورائے کرام اور تمام علماء کرام سے یہ جملہ آج آپ کے چینل سے پہنچانے جا رہا ہوں. کیا ہمیں حق حاصل ہے کہ ہم ان کے ذکر کی قدر و قیمت لگائیں اور اس کی قیمت لگائیں؟ میرے عزیزوں, میں اس لیے اس منبر سے یہ جملہ پڑھ سکتا ہوں اور پڑھنے کا حق رکھتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولی, لہٰذا مجھے پڑھنے کا حق ہے. جو جملہ میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں مجھے پڑھنے کا حق ہے, لہٰذا میں نے کبھی کسی سے زبان نہیں کھولی. انصاف سے بتائیے, پورے ہندوستان میں, آپ پوری دنیا کی بات چھوڑیے, میں صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں, سب سے بڑا بھی اگر ہندوستان میں کوئی اشرا ہوتا ہے تو کتنے کا ہوتا ہے؟ کتنے کا ہوتا ہے بھائی؟ 4 لاکھ 5 لاکھ, اس سے زیادہ کا تو نہیں ہوتا نا. 5 لاکھ روپے. ایک ذاکر نے اپنی 5 لاکھ روپے قیمت لگا لی, تو اب وہ 5 لاکھ 1 روپے کا تو نہیں ہوگا. لیکن میں جو کہنے جا رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں. اب کسی نے اگر 5 لاکھ روپے مانگ لیے, یا کسی شاعر نے اگر 5 لاکھ روپے مانگ لیے, یہ میں زیادہ کی بات کر رہا ہوں, تو اب وہ 5 لاکھ 1 روپیہ اس کی مارکیٹ میں اب دوبارہ قیمت نہیں لگے گی, چونکہ ایک بار لگ گئی. دل لگائیے میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک بار قیمت لگ گئی, اب دوبارہ نہیں لگے گی. چونکہ مارکیٹ کا اصول ہی یہی ہے کہ اگر کسی شے کی قیمت ایک بار لگ جاتی ہے تو دوبارہ اس کی قیمت نہیں لگتی. نہیں, توجہ کیجئے میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر کسی شے کی ایک بار قیمت لگ جائے تو دوبارہ اس کی قدر و قیمت نہیں لگتی, دوبارہ وہ نہیں بک سکتا. اب انصاف سے بتائیے, اگر جو دنیا میں لفافوں کی نظر ہو گیا ہو, وہ کیا انتظار میں رہے گا کہ سیدہ روز محشر دوبارہ اس کی قیمت لگائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اب جو ایک بار جس کی قیمت لگ گئی ہو, میرے عزیزوں, دوبارہ اس کی قیمت لگ ہی نہیں سکتی, نہیں لگ سکتی. ایک بار لگ گئی. توجہ فرما رہے ہیں میرے عزیزوں, جس کی دنیا میں قیمت لگ گئی ہو وہ بالکل روز محشر سیدہ سے کوئی امید نہ رکھے کہ بی بی دوبارہ اس کی قیمت لگائیں گی. ہاں, لیکن ایک جملہ ضرور یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزوں, قیمت لگتی ہے دوبارہ. اب سنیے, قیمت کیسے لگتی ہے. مارکیٹ میں دوبارہ ایک شے جب ہم خرید کے لائیں گے نا, دوبارہ وہ قدر و قیمت کے لائق نہیں ہوتی. لیکن دوبارہ کب قیمت لگے گی اور کیسے قیمت لگے گی؟ دوبارہ تب اس شے کی قیمت اس سے زیادہ بڑھ کے لگے گی کہ جب کوئی بڑا آدمی اسے خرید لے. پتہ نہیں نوجوان اس جملے کو نہیں سمجھ پائے. دوبارہ کب قیمت لگے گی؟ بھئی آپ ماشاءاللہ, میں سامنے کی مثال دو, کرکٹ تو دیکھتے ہیں نا, اگر کوئی بڑا کرکٹر کسی چیز کو خرید لے, 10 سال یوز بھی کر لے گا نا, اور دوبارہ مارکیٹ میں رکھے گا تو اس سے مہنگی بکے گی. میرے عزیزوں, کب ہوگا کہ جب کوئی معروف آدمی, بڑی شخصیت اسے خرید لے. تو اب آئیے, اگر دنیا میں ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ روز محشر دنیا سے زیادہ قیمت لگے گی. توجہ, روز محشر انشاءاللہ دنیا سے زیادہ قدر و قیمت لگے گی. ہاں, لیکن کب ہو سکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ اہل بیت ہے طیب و طاہر, یہ وہی ہے نا جن کے لیے آیت تطہیر کا نزول ہوا تھا, وہ ہے طیب و طاہر. تو ان سے کون آدمی ملحق ہو سکتا ہے, کون ان کے قریب جا سکتا ہے؟ کہا وہی ان کے قریب جائے گا جس کا وجود طیب و طاہر ہو, جس کے وجود میں طہارت ہو. میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. جس کا وجود طیب و طاہر ہو, جس کے وجود میں طہارت ہو. اور یہ یاد رکھیے گا, جس کا وجود طیب و طاہر ہوتا ہے اسے مخالف کے دربار میں ڈر نہیں لگتا. جس کا وجود پاک و پاکیزہ ہے اسے کبھی کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, جس کا وجود طیب و طاہر ہے. دیکھیے میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کی, اور کہاں سے آپ کی خدمت کر رہا ہوں. جس کا وجود طیب و طاہر, چونکہ ہم نے سلسلہ کس سے لیا, ہم نے دیکھا کہ امام حسن امیر شام کے, ایک صلوات اور پڑھتے محمد.
دیکھیے وجود میں طہارت آتی کیسے ہے؟ اور جس کا وجود طیب و طاہر ہو اسے کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسن امیر شام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اس نے امام حسن کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ حسن میں تم سے اچھا ہوں، میں تم سے بہتر ہوں۔ تو امام نے کہا کہ تو اور مجھ سے اچھا، تو اور مجھ سے بہتر۔ دیکھیے طیب و طاہر کو پہچانیے گا، طہارت کو پہچانیے گا۔ امام نے کہا کہ تو اور مجھ سے اچھا، تو اور مجھ سے بہتر، یہ امکان ہی نہیں ہے۔ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ حسن تم نے دیکھا نہیں جب حکومت کی بات آئی تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا، مجھے الیکشن میں جتایا، تمہیں تو کنارے کر دیا۔ تو پتہ ہے امام نے اپنی لفظوں سے کام نہیں لیا، قرآن کی آیت پڑھی۔ امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ اتنی بات سمجھیے گا میں جو کہہ رہا ہوں۔ امام نے کہا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین۔ امام نے کہا کہ خبیث کا ساتھی خبیث ہوتا ہے، طیب و طاہر کا ساتھی طیب و طاہر ہوتا ہے۔ نہیں، جملہ سنیے گا نوجوانوں، جس کا مزاج جس سے ملتا ہے وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ میں نے کیا کہہ دیا آپ کی خدمت میں؟ اس سارے ثواب کی مجلس ہے، جس کا مزاج جس سے ملتا ہے وہ اس کا ساتھی قرار پاتا ہے۔ بھئی اسی لیے تاریخی حقیقت یہی تو تھی، جس کا مزاج جس سے مل رہا تھا نبی نے اسی کو اس کا ساتھی بنایا تھا۔ جزاک اللہ۔ جس کا مزاج جس سے مل رہا تھا نبی نے اسی کو اپنا ساتھی بنایا۔ میں سارے مسئلے بالکل چھیڑنا نہیں چاہتا، جس کا مزاج جس سے ٹیلی کر رہا تھا نبی نے اسی کو اس کا ساتھی بنایا۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ نے سب کا ساتھی تو سب کو بنا دیا، اپنے لیے کسے چنا؟ آپ کا ساتھی کون بنے گا؟ اپنے لیے کسے چنیں گے؟ نبی نے کہا جس کا مزاج جس سے مل رہا تھا میں نے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا، اور اپنا ہاتھ اس کے لیے رکھا جس کی طہارت کی انتہا یہ تھی کہ اللہ نے ولادت کو اپنا گھر دیا تھا۔ جزاک اللہ۔ کہا جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ کہا میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے، یا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے جس کی ولادت میں اللہ نے اپنا گھر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بات کسی چھوٹے موٹے آدمی کی نہیں ہے، یہ بات ہے حاکم نیشا پوری کی۔ اور ابھی کچھ زمانے پہلے سعودی عرب سے ایک کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے حضرت علی کی جنگوں کا نقشہ۔ حضرت علی کی جنگوں کا نقشہ۔ آپ جب اس کتاب کو پڑھیے گا نا، میں نے چونکہ جب کتاب کھولی نیٹ کی دنیا پر، اور کتاب کھولنے کے بعد صرف میں نے مقدمہ پڑھا، اور مقدمہ پڑھنے کے بعد اتنا لطف آ گیا مقدمے میں کہ میں نے سوچا کہ مقدمہ پہلے پبلک میں جا کے پڑھ دوں، پھر اس کے بعد سے کتاب پڑھوں گا پوری۔ تو مجھے ملا حاکم نیشا پوری نے مقدمے میں پہلے ہی صفحے پہ لکھا، اب تک جو نہیں خاموش رہا، نہیں بول سکا، میں اس کو شامل کروں گا اس گفتگو میں۔ حاکم نیشا پوری نے لکھا کہ نہ اولین میں کوئی پیدا ہوا نہ آخرین میں کوئی پیدا ہوا۔ بھئی یہ جملہ، یہ لفظیں تو آپ کی اپنی ہیں، اسے تو خوب سمجھ رہے نوجوان۔ نہ اولین میں کوئی پیدا ہوا نہ آخرین میں کوئی پیدا ہوا، علی عین جوف کعبہ میں۔ کہا علی عین جوف کعبہ میں پیدا ہوئے۔ دیکھیے جوف کہتے بیچوں بیچ کو، اس امام بار کا جوف کیا ہے؟ یہ جھومر، یعنی بالکل بیچوں بیچ ہے، جوف میں ہے۔ کہا نہ اولین میں کوئی نہ آخرین میں کوئی، علی عین جوف کعبہ میں۔ میں نے کہا حاکم نیشا پوری، آپ نے مسئلہ حل کر دیا صدیوں کا۔ یہی بات تو ہم 1400 سال سے سمجھا رہے ہیں کہ کعبے سے کعبے والوں کا شجرہ ملاؤ۔ جملہ سنیے، یہی بات تو کب سے سمجھا رہے ہیں، کعبے سے کعبے والوں کا شجرہ ملاؤ۔ ہمارا اول بھی یہی آیا تھا، ہمارا آخر بھی یہی آئے گا۔ جزاک اللہ۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا حاکم نیشا پوری، ہمارا اول بھی یہی آیا تھا، ہمارا آخر بھی یہی آئے گا۔
اب اس ادبی مجمع کے حوالے ادبی لفظ تو کر دوں جس سے لطف آ جائے. ہمارا اول بھی یہی آیا تھا, ہمارا آخر بھی یہی آئے گا. اگر تمہیں یقین نہ آئے تو انتظار کر کے دیکھو. توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات, ہمارا اول بھی یہی آیا تھا. لہذا کیا کہا, بات امام حسن سے شروع ہوئی. امام نے کہا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. جس کا مزاج جس سے ملتا ہے وہ اس کا ساتھی قرار پاتا ہے, جس کی طبیعت جس سے ملتی ہے وہ اس کے دروازے پہ بیٹھتا ہے, جس کی طبیعت جس سے ملتی ہے وہ اس کے یہاں چائے پیتا, جس کا مزاج جس سے ملتا ہے وہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے. توجہ ہے, میں کوئی اپنے سماج کی بات پڑھ رہا ہوں, میں کہیں باہر سے لفظیں تو لے کے آیا نہیں ہوں. حضور جس کا مزاج جس سے ملا. اچھا, یہ بھی امام حسن نے ایک جملوں میں صدیوں کی گتھیاں سلجھا دیں. کہا کہ تو اور مجھ سے بہتر یہ امکان ہی نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا تم نے دیکھا نہیں, جب حکومت کی بات آئی تو لوگوں نے مجھے ووٹ دیا, تمہیں تو کنارے کر دیا. تو پتہ ہے امام نے کیا کہا, جس نے تجھے ووٹ دیا ہے نا وہ دو قسم کے لوگ ہیں. بعض وہ ہیں جو تیرے چاپلوس ہیں. یہ امام حسن کا جملہ ہے, یہ امام حسن کا جملہ ہے. کہا بعض وہ ہیں جو تیرے چاپلوس ہیں. اسی لیے قبلہ وہ شیخ سعدی نے ایک شعر پڑھا ہے بہت اچھا کہ چاپلوسان سناگورا از خود دور بدار. جتنے چاپلوسی کرنے والے ہیں نا ان کو خود سے دور رکھو, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. جتنے بھی چاپلوسی کرنے والے ہیں ان کو خود سے دور رکھو, سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرے عزیزوں, میں نے آہستہ سے پڑھ دیا تو نوجوان سمجھ رہے تھے کہ شاید تمہید کر رہے ہیں. دیکھیے ایسا نہیں ہے, اگر آہستہ سے بھی کہا جائے بات میں دم ہو تو بات قابل قبول ہے. جملہ سنیے کیا کہا, کہ حسن میں تم سے اچھا ہوں. کہا جس نے تجھے ووٹ دیا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں, بعض تیرے چاپلوس ہیں اور بعض تجھ سے ڈر کے تجھے ووٹ دے رہے ہیں. نہیں کیا ابھی بھی باقی ہے کہ اس سے بہتر یو پی کے الیکشن کا نقشہ کھینچا جائے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے. اب اس سے زیادہ یو پی کے الیکشن کا اچھا نقشہ نہیں ہو سکتا. بعض وہ ہیں جو چاپلوسی میں ووٹ دے رہے ہیں, بعض وہ ہیں جو ڈر کے ووٹ دے رہے ہیں. امام نے دونوں کی نوعیت بتلائی. جو تجھ سے ڈر رہے ہیں ان پہ قرآن کی لعنت, جو تیرے چاپلوس ہیں ان پہ خدا کی لعنت. کیا فیصلہ امام نے کر دیا. جو تیرے چاپلوس ہیں ان پہ خدا کی لعنت, جو ڈر رہے ہیں ان پہ قرآن کی لعنت. آخری جملہ اور زحمت تمام آپ کی. جو تیرے چاپلوس ان پہ خدا کی لعنت, جو تجھ سے ڈر رہے ان پہ قرآن کی لعنت. اب امام نے تاریخی جملہ کہا, میری جانیں قربان ہو جائے خدا کی قسم, میں پوری طاقت سے اس جملے کو پڑھوں گا جیسے آپ کہیے گا, مزاج آپ کا ہے جیسے آپ سنیے. امام نے کہا سن, تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, تو نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. دیکھیں جتنا سمجھ میں آ جائے, جتنا سمجھے گا اتنا سمجھ لیجئے. امام نے کہا تو نے کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا, میں کبھی نہیں کہوں گا. میں نے کہا مولا بولیے تو صحیح, اب تک تو آپ کہہ رہے تھے, اب کیوں خاموش ہو گئے؟ کہا نہیں میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, اس لیے کہ اچھا وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو. جزاک اللہ, جزاک اللہ, میری جانیں قربان ہو جائے جملے پر مولا کے. مولا نے کہا کہ اچھا وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو. دیکھیں ہم لوگوں نے جب مدرسے میں افعل التفضیل پڑھا تھا نا, تو اس میں یہ پڑھا تھا کہ یہ افعل التفضیل وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ایک کمتر ہو دوسرا بہتر ہو. بھئی تبھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ ان سے اچھے ہیں. امام نے کہا تو نے تو کہہ دیا. جزاک اللہ. آخری جملہ ہے, قدر آپ جانے, آخری جملہ ہے. کہا تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا, میں کبھی نہیں کہوں گا. اس لیے کہ اچھا وہاں بولا جاتا ہے بھائی جہاں سامنے والے میں کچھ ہو, اور میں پہلے سے جانتا ہوں کہ تیرے اندر کچھ نہیں ہے.
آپ نے حوصلہ بڑھا دیا. آخری جملہ ہے, میں تو پہلے سے جانتا ہوں کہ تیرے اندر کچھ نہیں ہے, تو میں یہ کیوں کہوں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں؟ میں یہ جملہ کیوں کہوں کہ میں تجھ سے بہتر ہوں؟ آپ نے حوصلہ بڑھایا. تمام بزرگان کی جانب سے یہ جملہ تمام نوجوانوں تک پہنچا رہا ہوں. دیکھیے, اکثر ہوتا ہے کہ نثر میں کچھ باتیں نہ اچھی لگیں تو نظم میں اچھی لگ جائے. دیکھیے, میں نظم پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن یہاں پر صرف میں قافیہ سناؤں گا آپ کو, اور قافیے کی داد چاہتا ہوں. یہ میرا قافیہ نہیں ہے, بلکہ یہ وہی قافیہ ہے جو امام حسن نے اس کو سنایا تھا. امام نے کہا کہ تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں, لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا, میں کبھی نہیں کہوں گا. کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے, قافیہ سنیے, امام کا سنایا ہوا قافیہ, اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا ہے, اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا ہے, ویسے ہی تجھے رذائل سے دور رکھا ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے جیسے ہمیں رذائل سے دور رکھا, ویسے ہی تجھے, جزاک اللہ, فضائل سے دور رکھا. یہ قافیہ امام حسن کی دہن مبارک سے نکلا ہوا قافیہ ہے. اس لیے امام حسن نے زندگی بھر تک کا فیصلہ کر دیا کہ فضائل چھیننے سے نہیں آتے, فضائل کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, فضائل کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے, فضائل کے لیے راتوں کو سحر کرنا پڑتا, راتوں کو جاگنا پڑتا. میرے عزیزوں, یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے کوئی فضیلت چھین کے نہیں لے گیا. میں نے سلسلہ بالکل مکمل کر دیا آپ کی خدمت میں. مولا کے چاہنے والے ہیں آپ, امام اپنے حفظ و امان میں رکھیں, آپ کی حفاظت کرتے رہیں. اس دور پرآشوب میں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہو. میرے عزیزوں, بات بالکل میں نے مکمل کر دی. جس سے بھی میں خانوادے کی بات نہیں کر رہا, مرحوم جعفر صاحب کے بارے میں میں نے جس سے بھی پوچھا, اس نے یہی کہا کہ بہت بااخلاق تھے, بہت بااخلاق تھے. دیکھیے, اتنا ضرور ہے, میں ایک بات لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آخر میں, چونکہ نوجوان آ گئے تو لہٰذا اس جملے کا حق ادا کیجیے گا. دیکھیے, معصومین نے فرمایا کہ جس چیز کو خرچ کرنے میں تمہاری جیب ہلکی نہ ہو, کم از کم وہ اچھی زبان لوگوں کے لیے استعمال کر لو, اس لیے کہ اس کو خرچ کرنے میں تمہارا کچھ نہیں لگتا. توجہ ہے آپ حضرات؟ بھائی, اچھی زبان استعمال کرنے میں جیب پہ فرق تو پڑتا نہیں, جیب پہ فرق کہاں پڑ رہا اچھی زبان استعمال کرنے میں. تو لہٰذا کم از کم ایسا اخلاق پیش کرو کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں یاد کریں, تمہارے جانے کے بعد لوگ تمہیں یاد کریں, اور صرف یاد نہیں کریں, تمہارے جانے کے بعد لوگ تم پہ روئیں. چونکہ مولا کائنات نے یہی کہا ہے کہ خالط الناس مخالطتاً ان متتم ماہا بکو علیکم وان عشتم ہنو علیکم. لوگوں کے درمیان اس طریقے سے زندگی گزارو کہ جب تک تم دنیا میں رہو لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق رہیں, اور جب تم دنیا سے اٹھ جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کرتے ہوئے دکھائی دیں. بچوں نے مجھے مرحوم کے بتایا کہ جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے خدمت کی, جتنا ہم سے ہو سکا. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں, نوجوان موجود ہیں. ایک بات میں تمام نوجوانوں کی خدمت میں, اپنی ماں بہنوں کی خدمت میں عرض کروں گا, ہر باپ کو اپنے جوان سے بڑی امیدیں ہیں. میں نے ایک باپ سے پوچھا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میرے نوجوان کے کاندھے پر میرا جنازہ قبرستان تک چلا جائے, اس سے زیادہ میری خواہش نہیں ہے. میرے نوجوان کے کاندھے پر میرا جنازہ خوبصورتی سے اٹھ جائے اور قبرستان تک چلا جائے. یہ میرے عزیزوں, یہ کرم ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ نے اس گھر میں ایک عالم دین کو رکھا ہے,
ایک عالم دین کو رکھا ہے جو ان کی ہدایت کرتا رہے گا. دیکھیے جس کا غم ہوتا ہے وہی جانتا ہے کتنا درد ہے اس کے سینے میں. دوسرا آدمی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا. جس کا غم ہے وہی جانتا ہے اس کا دل کتنا دکھا ہوا ہے. لہٰذا میرے عزیزوں اگر باپ سے پوچھیے تو کہتا ہے میرے نوجوان کے کاندھے پر میرا جنازہ قبرستان تک پہنچ جائے. لیکن کسی نے اس باپ کی خیریت نہیں لی کہ جو جوان کے جنازے کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا تو چاہ رہا تھا لیکن بار بار بنی اسد کے بچوں سے کہہ رہا تھا اے بنی اسد کے بچوں میرے نوجوان کا جنازہ ہے, اب یہ بوڑھا باپ اس سے اٹھایا نہیں جاتا. اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں, خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے. میرے عزیزوں بڑی حسرتیں رہتی ہے. ایک بات اور کہوں میں آپ کی خدمت میں, جب کسی کا ہمارے عزیز کا جنازہ اٹھتا ہے تو بارہا ایسا ہوتا ہے بچے کی نگاہ جنازے پہ کم ہوتی ہے, لوگوں پہ زیادہ ہوتی ہے کہ کتنے زیادہ لوگ میرے باپ کے جنازے میں آئے ہیں, کتنے زیادہ لوگ میرے بھائی کے جنازے میں آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آ کے تسلی دے گا تو آپ کا غم واپس ہو جائے گا, کوئی آ کے دلاسا دے گا تو آپ کا غم واپس ہوگا. نہیں, غم واپس نہیں ہوگا. ہاں لیکن دل کو بڑا اطمینان ہوتا ہے کہ کم از کم اتنے افراد تو ہیں جو مجھے تسلی دینے والے ہیں, جو مجھے دلاسا دینے والے ہیں. کوئی اس بچی کو جا کے سلام کرے جسے دلاسا ایسا ملا کہ حسین کی شہادت کے بعد اتنے تماچے لگے کہ رخسار کا رنگ بدلنے لگا, کبھی سرخ ہوتا تھا کبھی نیلا پڑ جاتا تھا. جزاک اللہ. میرے عزیزوں رونے کا حق یہی ہے, جیسے آپ گریہ کر رہے ہیں, رونے کا حق یہی ہے. سوگواروں میں اپنی بات تمام کر دیتا لیکن ایک جملہ یہاں پہ کہے بغیر نہیں مانوں گا. دیکھیے باپ کے جنازے پر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بچوں سے کہا جائے کہ سسکیاں لے کے رو, کبھی نہیں کہا جاتا. دیکھیے خاص طور سے کچھ محبتیں ایسی ہیں جو لوگ بیان تو کر دیتے ہیں لیکن کتابوں میں نہیں ملیں گی. جیسے باپ بیٹی کی محبت, بھائی بھائی کی محبت, باپ بیٹے کی محبت, یہ وہ محبتیں ہیں جو کتاب میں نہیں ملیں گی. کتاب میں اتنا ضرور ہے کہ باپ بیٹی سے محبت کرتا ہے لیکن کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ جب باپ کہیں سفر پہ چلا جاتا ہے تو بیٹی دروازے پہ انتظار کرتی رہتی ہے, پروردگار میرے بابا کو سلامتی کے ساتھ میرے گھر واپس پہنچا دے. ایسا تو نہیں ہوتا نا. لیکن میرے عزیزوں میں نے سیدہ کے جنازے میں عجیب منظر دیکھا. بچے ہیں جو آستینوں میں دانتوں کو دبا کے گریہ کر رہے ہیں. اے بچوں آواز باہر نہ چلی جائے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میں نے تمام کر دیا, بالکل تمام کر دیا. ایک جملہ آخر میں پڑھوں گا تاکہ خانوادے کو تسلی دے سکوں. میرے عزیزوں باپ بیٹے کی محبت بڑی عجیب محبت ہے. اگر بیٹا آق بھی کر دے نا باپ تب بھی آق والدین کہلاتا. یعنی یہ محبت ایسی ہے کہ لفظ نہیں ہٹایا جا سکتا, آق والدین کہلاتا ہے. لیکن میرے عزیزوں بیٹے کی محبت کیسی ہے؟ ہم نے اگر محبت کو مجسم دیکھنا ہے نا تو میرے ساتھ کربلا آئیے, میں آپ کو دکھاؤں کہ محبت ہوتی کیسی ہے. ایک جوان بیٹا اگر اپنے باپ سے کچھ مانگے تو کیا ممکن ہے کہ اس کا باپ اسے کچھ نہ دے؟ کیا ممکن ہے کہ اس کا باپ منع کر دے؟ میرے عزیزوں ہم نے کیا دیکھا؟ علی اکبر نے کہا بابا پیاس ہے جو مارے ڈال رہی ہے, اے بابا پیاس سے جا بلب ہو. حسین نے کہا بیٹا ایک قطرہ پانی نہیں ہے, ہاں لیکن ایک کام کر سکتے ہو, اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو, اپنی زبان میرے منہ میں رکھ دو. تاریخ شاہد ہے, میری ماں بہنیں سن رہی ہیں. کیا کہا؟ علی اکبر نے جیسے ہی زبان رکھی فوراً کھینچ لی. اے بابا ارے مجھ سے زیادہ تو آپ کے منہ میں کانٹے پڑے ہیں, بابا مجھ سے زیادہ تو آپ کے منہ میں کانٹے پڑے ہیں. یعنی ایک جوان بیٹے نے بتایا کہ میرا باپ کتنا پیاسا ہے. ایک جوان بیٹے نے بتایا میرا باپ کتنا پیاسا ہے. دیکھیے جیسے جوان بیٹے نے بتایا نا میرے بابا کو پیاس کتنی لگی ہے, ویسے ہی حسین کی بچی نے بھی بتایا میرا بابا کتنا پیاسا تھا. جب ذوالجلال خیمے کی طرف بڑھا
سکینہ آگے بڑھی، گھوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی اور ایک جملہ کہا، اسوقیا ابی اب قتلا تشان، اے میرے بابا کے گھوڑے، اے میرے بابا کے گھوڑے، اتنا بتا دے کہ میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا مار ڈالا گیا؟ پروردگارہ تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ میرے اللہ بیمار کربلا کا واسطہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے عزیزوں، سب سے اچھا دعاؤں کا وقت یہی ہے، اور جو علماء کرام نے دعاؤں کی قبولیت کے اوقات بتائے ہیں اس میں سب سے بہتر وقت یہ ہے کہ جب انسان کی آنکھیں نرم ہوں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوں، تو انسان دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے۔ دیکھیے خاص طور سے ایسے مقامات آپ نے دیکھا ہوگا، اس منحوس بیماری میں جو ہمارے درمیان سے تقریباً ختم ہو گئی، پروردگار اسے نیست و نابود فرمائے۔ میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی چیز ہمارے حق میں کام آئی ہے تو وہ فقط دعا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لہٰذا جب بھی مجلس اہل بیت اطہار میں بیٹھیں اور خاص طور سے مصائب کا موقع ہو تو اپنے عزیزوں کو فراموش مت کیا کیجئے، اپنے عزیزوں کے لیے دعا کیا کیجئے۔ میں چاہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ ایک دو ٹکڑا مصائب میں کچھ واسطہ دے کر مومنین کے حق میں دعا کروں۔ ایک واسطہ بس آج آپ کی خدمت میں دوں گا، اس کے حوالے سے دعا کروں گا، بس 1 منٹ اپنے حق میں دعا کیجئے گا، اپنے بھائیوں کے حق میں دعا کیجئے گا۔ میرے عزیزوں، امام سجاد نے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، ہم زندگی میں جتنا بھی رو لیں، جتنا ماتم کر لیں، لیکن ہم سید سجاد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کبھی موقع ملے تو امام زمانہ کے زیارت ناہیہ کے جملے پڑھیے گا۔ امام زمانہ نے کہا کہ تم جب روتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے پانی گرتا ہے، لیکن میں جب روتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون گرتا ہے۔ میں جب روتا ہوں اپنے جد کے لیے تو میری آنکھوں سے خون گرتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس قدر امام گریا کرتے ہیں، اتنا روتے ہیں۔ چوتھے امام کتنا روئے؟ 35 سال تک مسلسل گریا کیا، 40 سال تک مسلسل گریا کیا۔ صرف ایک واسطہ دوں گا۔ امام نے ایک دن ایک قصاب سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو نے جانور کو کیسے ذبح کیا، کیسے ذبح کیا؟ تو اس نے کہا مولا ہمارے ہاں اصول یہی ہے، ہم جانور کے گردن کی 4 رگیں کاٹتے ہیں، اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، جب جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تب سر و تن میں جدائی کرتے ہیں، جب جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے تب سر و تن میں جدائی کرتے۔ امام نے کربلا کا رخ کیا اور کہا سب سے زیادہ غریب میرا بابا حسین ہے کہ شمر نے اتنا بھی لحاظ نہ کیا کہ حسین کا جسم ٹھنڈا پڑ جاتا اور سر و تن میں جدائی کر ڈالی۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کا، ان آنسوؤں کا واسطہ، اے میرے اللہ 4 معصومین کا واسطہ۔ پروردگار اگر اس مجمع میں کوئی ایسا موجود ہو کہ جو مقروض ہو، اس کا قرض ادا نہیں ہو پا رہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کا کہ اس کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا زمانہ بہت پرآشوب ہے، بہت خراب ہو گیا۔ پروردگار جہاں کہیں بھی حسین کے چاہنے والے زندگی بسر کر رہے ہوں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ مراج کرام کو طول عمر عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے اہل بیت اطہار کا کہ ساری دعائیں اس ایک دعا پہ قربان ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
مرحوم مغفور جعفر علی ابن الحاج عباس علی کربلائی صاحب کی ارواح کو ارسال فرما۔